نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم نے جس آیت مقدسہ کو موضوع گفتگو بنایا ہے یہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار، متقی اور خوف خدا رکھنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے جاتے رہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کیے گئے. تو جس طرح پہلے وحی الہی کے ذریعے پہلی امتوں پر، پہلے نبیوں پر، امتوں پر فرض کیے گئے روزے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. تو انسان جو ہے وہ چونکہ گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی اور ان سارے جذبات کا مجموعہ ہے، اس میں عقل ہے، سمجھ ہے، اس کے اندر شہوت ہے، خواہش ہے. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان، روزہ اب کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز، طلوع فجر سے پہلے سے لے کر، یعنی طلوع فجر جب ہو جائے وہاں سے لے کر اور غروب آفتاب، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے جو روزے کے احکامات میں بات کریں گے. تو اس میں جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. گویا کہ جب صبح سے لے کر شام تک انسان بھوک اور پیاس کاٹتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے خشیت اور اس خوف، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو جب ایک انسان اپنی خواہش سے جانتے بوجھتے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اس کی فرمانبرداری کے لیے، میرے رب نے مجھے ایک مہینے کے لیے پابند فرمایا ہے کہ میں نے دن میں روزے رکھنے ہیں، قیام لیل کرنا ہے، یعنی رات میں قیام کرنا ہے جس میں نوافل اور عبادات کرنی ہیں، اور اسی طرح دن میں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور حلال چیزوں کو سامنے ہونے کے باوجود، پڑی ہونے کے باوجود نہیں کچھ کھانا، نہیں کچھ پینا، ایک پانی کا قطرہ تک گلے سے، حلق سے نہیں اترنا چاہیے. تو یہ اتنی سختی، اتنی پابندی اور اتنی احتیاط انسان کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، حلال چیزیں سامنے ہونے کے باوجود نہیں کھاتا، نہیں پیتا، اور اتنی احتیاط وضو کرتے ہوئے بھی رکھتا ہے کہ اس کے حلق سے پانی کا قطرہ نہ نیچے چلا جائے، کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، میرا بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تاکہ میرے رب کے حکم کی فرما برداری ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو ضبط نفس ہے، تزکیہ نفس ہے. جب انسان حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں، تو حرام چیزوں سے بچنے کی ایک تربیت ہے، ایک ریفریشر کورس ہے، ایک ٹریننگ پیریڈ ہے ایک مہینے کا. اور ہم طبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں، چونکہ طب یہ کہتی ہے کہ انسان کو ایک دفعہ بھی 24 گھنٹوں میں کھانا کھایا، پیٹ بھر لیا تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور پھر جب بھوک پیاس وغیرہ لگتی، پیاس لگی تو پانی پی لیا، اور اگر بھوک نہیں بھی لگتی بھی ہے تو انسان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اتنی صلاحیت ہوتی ہے جسم کے اندر، کہ جسم اپنے اندر سے جتنی اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اسی سے اس کو انرجی مل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بڑے سارے فائدے ہوتے ہیں. معدے کو اور آنتوں کو جو سکون ملتا ہے اپنا، اب جیسے عام دنوں میں تو انسان بے وقت کھاتا رہتا ہے اور بلا وجہ اور بلا ضرورت اور بے حساب کھاتا ہے. تو اس کی وجہ سے معدہ اور آنتیں جو ہیں
وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ ابھی پہلی غذا ہضم نہیں ہوئی ہوتی، اوپر سے نہیں آ جاتی ہے۔ تو خیر یہ طبی نقطہ نظر سے بھی تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اس میں جب انسان صبح سحری کرتا ہے، ایک تو تہجد کی نماز کی توفیق ملتی ہے کہ انسان تو تہجد پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر سحری کرتا ہے۔ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے ہمارے بزرگ، ہماری والدہ محترمہ، ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہوتے تھے کہ جو نابالغ بچے ہیں یا اگر نہیں کوئی روزہ رکھ سکتا تو چلو کم سے کم سحری کر لو، تاکہ جو سحری جو سنت ہے اس کی جو برکت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پھر دن میں انسان جو ہے وہ نماز وغیرہ کی پابندی کرتا ہے، اور اپنی جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے، اب اگر اس احساس کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کاٹتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی حکم کی فرمانبرداری میں ایک تو بھوک پیاس ہی کاٹنی نہیں ہے اکیلا، بلکہ اپنے نفس کے اندر ضبط پیدا کرنا ہے، تو گویا اس سے انسان کو اپنی قوت ارادی اور اپنی قوت مدافعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، کتنی ہمت رکھی ہے کہ انسان اپنی بہت ساری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ چاہنے کے باوجود، چیز دسترس میں ہونے کے باوجود وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت ہے، ایک ریفریشر کورس ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے، اس نظریے سے، اس احساس سے انسان اگر روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا لگوٹا کس کر اور اس جذبے اور شوق کے ساتھ اس کو گزارتا ہے، اختیار کرتا ہے کہ اس میں نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے خواہشات نفس کو دبانا ہے، اس کے لیے یہ ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے میں گزار رہا ہوں۔ تو اس شعوری کوشش کے ساتھ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو بہت سارے ہر طرح سے جسمانی اور اسی طرح روحانی، اخلاق یعنی ذہنی سکون کے حوالے سے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اس کے حقوق ادا کر سکیں، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام بھی کریں، تراویح کا اہتمام بھی کریں، اور اس طرح تلاوت قرآن کا اہتمام بھی کریں۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں، یہ ایک مہینہ جو ہے وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں رزق اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اعمال کے درجات اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس میں بہت سارے مواقع ہیں۔ اس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ویسے تو سارا سال ہی بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن رمضان میں سحری اور افطاری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ فی الحال اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو رمضان المبارک کے حقوق ادا کرنے اور اس کے برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اور اس کی روحانیت کو سمیٹنے کی، اس کی نورانیت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے مزید معلوماتی باتیں سننے کے لیے، مسائل کے حوالے سے، اس سلسلے میں آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کامنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر سوالوں کے بھی جواب دیں گے۔ بہت سارے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں، اور جو قرآن سنت کی روشنی میں مسائل ہیں ان کو بھی آپ کو سناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ اس کو شیئر بھی کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔